جتنی میں نے اپنی ابھی تک پریکٹس میں دیکھا ہے اس میں مجھے دو بڑے چیلنجز نظر آئے ہیں ایسے کرائمز کے اندر. جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ آل اوور دا ورلڈ ہے, ناٹ ایون ان پاکستان, آل اوور دا ورلڈ, دیٹ از دی ٹریسنگ آف دا کرمنل انوالوڈ ان اینی سائبر کرائم. ایک فینومینا ہے جو کہ یونیورسل ہے, اور وہ فینومینا یہ ہے کہ ایوری سائبر کرمنل ٹرائز ٹو ریمین انونیمس, اینڈ ان دیز سرکمسٹانسز there is only one thing and there is only one way he can be or she can be traced, and that is the tracing of the IP address. دو چیلنجز کو میں ذکر کروں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. نمبر ون ہے ٹریسنگ آف دا IP and the second one is the removal of the unlawful content, that is usually the sexually explicit images and videos of the victim. جب ہم آئی پی ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ آئی پی ایڈریس جو ہے یہ سوشل میڈیا کمپنیز کی طرف سے جنریٹ ہوتا ہے, اور جو لوکل سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ یہ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ آئی پی ایڈریس کس شخص کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. اب یہ جو منزل ہے یہ بڑی طویل ہے, اور جو وکٹم کا پیشنس ہے وہ بڑا کم ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 4 گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد جب وہ پہنچے, دو اس وقت ذہن کے اندر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ ایف آئی آر سے پہلے کیا ہوتی ہے, کیونکہ آبویسلی ایک انکوائری سٹیج ہوتی ہے. پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ویب سائٹ بلاک ہو جائے, وہ سوشل میڈیا پیج کسی طریقے سے ڈیلیٹ کر دیا جائے, وہ کنٹینٹ ریموو کر دیا جائے. اب یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. نمبر ون, جو آئی پی ایڈریس آئے گا وہ بھی آپ کو ایک سوشل میڈیا کمپنی, آبویسلی جو فورن کمپنی ہے اس کی طرف سے آئے گا. اب وہ کتنا ٹائم لیتی ہے یہ آپ کو نہیں پتا. سیکنڈ, اگر اس ان لافل کنٹینٹ کو رپورٹ بھی کر دیا جائے تو کتنا ٹائم اس سوشل میڈیا اپلیکیشن کو لگے گا وہ کنٹینٹ ریموو کرنے میں, یہ ٹائم بھی کسی شخص کے پاس نہیں ہے. اس وقت ایک چیز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ لائر ہو, کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہو, تو وہاں پہ کوشش یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو وکٹم ہے اس کو یہ کہا جائے کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام ہو جائے گا. اب ہوتا یہ ہے, جو میں اس طرح کے کیسز میں دیکھا, جیسے سائبر ہراسمنٹ کے کیسز تھے, سائبر اسٹاکنگ کے کیسز تھے, جو زیادہ کیسز تھے وہ اوفینس اگینسٹ دی ماڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن کے تھے, جس میں سیکشلی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ جو تھا وہ پایا جاتا تھا, جس میں امیجز تھی, جس میں ویڈیوز تھی. اب اگر ایف آئی آر ہو گئی, آئی پی ایڈریس آ گیا, ٹریس ہو گیا, انکوائری سٹیج کے اندر یہ پروف ہو گیا کہ جو کنٹینٹ پرووائڈ کیا گیا تھا وہ سیکشلی ایکسپلیسٹ کنٹینٹ تھا, سیکشن 21 اٹریکٹ کرتا ہے, ایف آئی آر ہوگی. اب اس میں دو آگے مزید چیلنجز آ جاتے ہیں, اور وہ چیلنجز پھر سٹارٹ ہوتے ہیں کورٹس کے اندر. ابھی میں آتے ہوئے ایک کیس میں آرگومنٹ کر کے آ رہا ہوں جہاں پہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جو کنٹینٹ تھا دیٹ واز ان دا پوزیشن آف دا کریمنل. اب جب پوزیشن کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 21 جو سیکشن 21 ہے اس میں 3 الفاظ 3 لفظ استعمال ہوئے, وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, دیٹ آر پبلکلی ایگزیبٹ, ٹرانسمٹ اینڈ ڈسپلے. اب ان کی ڈیفینیشن کو اگر ہماری کورٹس جو انٹرپریٹ کرتی ہے میں وہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈیٹا کوئی کرمنل وائرل کر دے, پبلکلی ایگزیبٹ کر دے, تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی جو کیسز میں نے دیکھے وہاں پہ ڈیٹا کسی وکٹم کو بھیجا جا رہا ہوتا ہے اس تھریٹ کے ساتھ کہ میں یہ وائرل کر دوں گا. اس میں نارملی اس نے وائرل نہیں کیا ہوتا, تو وکٹم اپنی فیملی کی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے فوری طور پہ اس کو رپورٹ کر دیتا ہے یا رپورٹ کر دیتی ہے. اب ان سرکمسٹانسز میں جب کیسز جاتے ہیں کورٹس کے اندر, ایک تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اوبیسلی لا کے اندر پنشمنٹس بہت کم ہیں, اس میں بھی 5 سال سزا ہے. اب جو اگلا کام شروع ہوتا ہے, جیسے ڈیفینیشن آف واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایکسپلیسٹ اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف, اب جتنے آپ سیکشنز پڑھتے جائیں گے, آپ سٹارٹ کریں پیکا کے سارے سیکشنز کو پڑھنا, اس میں سب سے بڑا ایشو کسی بھی لائر کے لیے ہے کہ ٹرمینالوجیز کو سمجھنا.
unauthorized access کا مطلب کیا ہے. آپ کو ہر ایک سیکشن میں ایک ورڈ نظر آ رہا ہے, دیٹ از انفارمیشن سسٹم. انفارمیشن سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از پریزنٹ ان دا میموری کارڈ. کورٹس یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ لنکڈ ود دی انٹرنیٹ, تو دیٹ از ناٹ اے سائبر کرائم. آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ انفارمیشن سسٹم کی ڈیفینیشن میں وہ کیسے فال کر جائے گا. تو یہاں پر جتنے بھی پریکٹسز ریگارڈنگ ٹو دی سائبر ریلیٹڈ ایسے کیسز ہیں, وہاں پہ اسپیشلی لائرس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے لیے نو ڈاؤٹ ایک چیلنج ہے, لیکن اس سے بڑا چیلنج لائرس کے لیے اس لیے ہے کیونکہ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو ہمارے لیے خود نیو ہیں, ہم ان کو خود سیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ. جیسے میں ڈفرینٹ آتھرس کو پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ایگزیکٹلی پتہ چل جائے کہ جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے اوور دا ٹائم ہمیں وہ پتہ چل چکی ہیں. ہم کوڈس کو وہ کوشش کرتے ہیں ہم اسی طرح ایکسپلین کریں, بٹ چونکہ ابھی لا نیا ہے, ابھی یہ چیلنجز کیونکہ موجود ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں جن میں خواتین کا ڈیٹا شیئر کر دیا جاتا ہے یا ان کو تھریٹ دی جا رہی ہوتی ہے, وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمیں لا کے اندر بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے میں نے بتایا پوزیشن کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ سیکشن 22 جو چائلڈ پورنوگرافی سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پہ آپ کو پوزیشن کا لفظ ملے گا اور کلیئرلی ملے گا. وہاں پہ لکھا گیا ہے امیجز آف اے مائنر ان دا پوزیشن وداؤٹ لیگل جسٹیفیکیشن. وہاں پہ آپ کو پوزیشن کا ورڈ ملتا ہے, بٹ ان سیکشن 21 دیٹ ریلیٹس ٹو دی ماڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن, یہاں پہ یہ ورڈ آپ کو نہیں پڑھنے کو ملتا, جس کی وجہ سے لا کے حوالے سے بہت زیادہ, اور میں ویسے بھی بینگ اے لائر بھی سمجھتا ہوں بہت زیادہ کلیئرٹی بھی آنے کی بھی ضرورت ہے. اب ایک اور جو اس میں جو ایشو آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے, کیونکہ ایک جیسے ابھی شاید بتایا گیا کہ موسٹلی جو اس قسم کے کرمنلز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو, کیونکہ بینگ اے پریکٹسنگ لائر میں نے, کیونکہ مجھے نمبر آف کیسز تو یاد نہیں, لائک اگر 800 یا 900 کیسز میں نے دیکھے ہوں گے, تو اس میں سے میں نے یہ دیکھا میرے وہ کیسز جن میں کرمنلز نے 3 سال 2.5 سال جیلوں میں گزارے, ان کی ٹینڈنسی نہیں تھی ریپیٹ کرنے کی. تو کہیں نہ کہیں یہ بات ویلڈ ہے کہ پنشمنٹ ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ جو میں نے بتائی تو میرے یہ چند ایک کیسز میں ایسا ہم نے دیکھا. نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسے کیسز میں اتنا پریشر بڑھ جاتا ہے وکٹم کے اوپر, فیملی کا, رشتہ داروں کا, پھر کچھ ایسے پریشرز ہوتے ہیں جو ان سین ہوتے ہیں, جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا اور وکٹم بتا بھی نہیں رہا ہوتا, کہ وہ فوری طور پر جا کے کمپرومائز کر لیتے ہیں. لائک ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے, 3 دن بھی نہیں گزرے, جیسے آپ نے بتایا کہ کینسلیشنز میں پھر جانا پڑتا ہے. نیومرس کینسلیشن آف بیلز میں نے فائل کی ہوئی, دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا. تو اس میں ایک تو جو کاؤنسلنگ کا چیپٹر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جس شخص کو پکڑا جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے اگر کسی خاتون کی تصویریں لگا دی تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کو پہلے بتایا تو جائے کہ جو تم نے کیا یہ جرم ہے, پھر اس کی کاؤنسلنگ کی جائے گی نا. تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے گا اس قسم کے کرائمز کے اندر کہ کاؤنسلنگ کا چیپٹر ہم سب ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں وکٹم کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ وہ ایسے کسی شخص کے ساتھ کمپرومائز مت کرے. اور کمپرومائز کرنے کے بعد جو ہم نیکسٹ اسٹیج دیکھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ the offense is repeated. تو میں زیادہ, کیونکہ ٹائم کی میں نے پہلے بات کی تھی, اس حوالے سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ جو لا ہے ایک تو وہ عام شخص کے لیے آسانی سے سمجھ آنے والا ہونا چاہیے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں جو بہت ساری ٹرمز ہیں, جیسے بیسک جو آغاز ہوتا ہے سائبر کا, جیسے ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے جو سائبر کرائم اور عام کرائم میں, دیٹ دیر از نو کرائم سین. سو the beginning of the cyber crime starts from the unauthorized use of the identity information, section 16. اب یہ بڑا آسان ہے کہ اگر ہم اس کو ریپلیس کر دیں with the name creation of fake account on social media, تاکہ ایک عام شخص کو سمجھ آئے کہ یہ اگر میرا ایک, کیونکہ آغاز تو یہیں سے ہوگا, تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ لا کے اندر جب تھوڑی سی ہم امینڈمنٹس کریں گے جو کہ ایک عام شخص کو سمجھ آئے, تو کیونکہ اب تو سائبر کا وکٹم ہر کوئی ہے, چاہے وہ فائنینشیل اسپیکٹس پہ ہم چلے جائیں, ہم
سوشل میڈیا کرائمس کی طرف چلے جائیں, چاہے ہم ای میل ریلیٹڈ کرائمس کی طرف چلے جائیں, تو ہم کہیں نہ کہیں, ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے وکٹم ہیں. تو عام شخص کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو سیشن تھا میرے لیے اس میں بہت زیادہ لرننگ اس حوالے سے بھی تھی, کیونکہ ایک جو ادر اسپیکٹ تھا ڈفرینٹ پولیس کی سائڈ سے, اور اسپیشلی جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے وہ بڑا زبردست تھا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا, اسپیشلی سلمان صاحب سے تو ہم سیکھتے آ رہے ہیں, اور ان سے بھی آج جو ایک نیا اسپیکٹ اس سائٹ کا میں نے سیکھا وہ بھی بہت زبردست تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے فاد آپ کو, تو میں اس میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ اتنے انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں اور ڈسکشن پلیٹ فارمس اویلیبل کرتے ہیں لوگوں کے لیے سوسائٹی میں, تاکہ اس کی اویئرنیس کریٹ کی جا سکے. تو اسی پہ میں کنکلوڈ کروں گا, جیسے میں نے کہا تھا 5 منٹس پورے ہو چکے تھے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.